الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 23 سورۃ الصاد، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 26 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 27 سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ بیکار پیدا کرنے کا خیال کافروں کا گمان ہے تو کافروں کے لیے آگ سے خرابی ہے۔ پہلے وہ دور وہ عقائد ڈسکس کر لیتے ہیں جن کے پس منظر میں اس آیت کا نزول ہوا، اور پھر معنی اور مفہوم کی طرف چلیں گے، اور پھر تیسرے نمبر پہ اپنے عقائد کو ایک دفعہ ٹٹولیں گے کہ کیا ہم بھی کہیں اس طرح کی تھنکنگ کا شکار جانے انجانے میں تو نہیں ہو جاتے۔ وہ مشرکین مکہ، وہ کفار اور وہ ملحد لوگ جو کہ کسی ذات خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، ان کا کیا عقیدہ ہے آج کے دور میں بھی اور اس دور میں بھی کہ یہ دنیا ہے اور یہ زندگی ہے، اس کو جینا ہے، کون سی آخرت، کون سی قیامت، کون سے اعمال کا حساب کتاب، کون سی جنت، کون سی جہنم، ہم یہ نہیں مانتے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، 4 دن کی زندگی ہے، جی لیں اپنی مرضی سے، اور پھر یعنی دنیا میں کوئی آنے کا مقصد نہیں ہے، نیکی اور بلائی کا شاید کوئی وجود نہیں ہے، اور نیکی اور بلائی کا وجود نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں ملنے والی جزا یا سزا کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ زندگی ہے، ہم اس میں پیدا کیے گئے ہیں، اور پیدا کیے گئے ہیں پہ بھی ان کا یہ والا مینٹیلٹی ہے، یہ والی تھنکنگ ہے کہ انسان کا وجود بھی اس دنیا میں اسی طرح ہے جس طرح کائنات کا۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلے دور کے ملحدین کہتے تھے کہ حادثاتی طور پر یہ دنیا، یہ زمین قائم ہو گئی، اور بعد میں آنے والے ملحدین اس کو بگ بینگ تھیری سے ریلیٹ کرنے لگ گئے، اور یہ کہ کوئی خدا، کوئی ہستی اس پورے نظام کائنات کو کنٹرول نہیں کر رہی۔ انسان اپنی مرضی کا خود مکلف ہے، وہ خود اپنی مرضی سے رہ سکتا ہے، اور پھر اسی طرح سے اس کی ایگزسٹنس جس طرح ہے ویسے بھی جب ایگزسٹنس نہیں رہے گی تو اس میں کوئی اتنا دکھ والی یا سوچنے والی بات نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بس یہی دنیاوی زندگی ہے، اس میں خوب عیش و عشرت کر لو، خوب مزے اڑا لو، دولت کماؤ جتنی کما سکتے ہو، حلال یا حرام کے چکر میں نہ پڑو۔ ایک شخص جب نیکی اور بدی کو سرے سے ہی مانتا نہیں ہے تو پھر وہ حرام کو بدی سے یا حلال کو نیکی سے کیسے ریلیٹ کر سکتا ہے؟ اور پھر جب وہ ان چیزوں کی ایگزسٹنس پر ہی یقین نہیں رکھتا، بھلائی کیا ہے اور شر کیا ہے، تو پھر وہ ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نتائج جو ہوتے ہیں، جزا یا سزا، اس کو کیسے اس پر بلیو کر سکتا ہے؟ تو ان لوگوں کی مینٹیلٹی اس دور میں بھی تھی، آج کے دور میں بھی ہے کہ یہ تو من گھڑت سی باتیں ہیں، جاہ و منصب حاصل کرنے کے لیے کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، ہونے دیں، مکر و فریب کی ضرورت پڑے تو گھبرانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، جس کا جتنا استعمال کر سکتے ہو کرو۔ قیامت کس نے دیکھی ہے؟ ہزارہ سال سے یہ لوگ ہمیں یوں ہی دھمکیاں دیتے آ رہے ہیں، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ ہم نے تو قیامت آتی نہیں دیکھی۔ ان باتوں میں آ کر اپنی دنیاوی زندگی کا لطف خراب نہ کرو، زندگی ایک دفعہ ملی، یہ مینٹیلٹی ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ اس مینٹیلٹی کے جواب میں کیا فرما رہا ہے؟ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، بینہما تثنیہ کے صیغے کے ساتھ یہاں ذکر آیا، یعنی اللہ تعالیٰ غلط فہمی کا رد فرما رہے ہیں یہاں پر۔ اگر تمہاری باتیں درست ہوں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ زمین اور آسمان کا یہ سارا نظام عبث اور بے مقصد پیدا کیا گیا۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کیا یہ سمجھتا ہے اس کو بیکار پیدا کر دیا گیا؟
اور پھر اہل اللہ کی ایک کوٹیشن قرآن میں آیت کی فارم میں موجود ہے، جو اللہ کی ذات پر، اس کے بنائے ہوئے کائنات کے نظام پر ایمان رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، تو نے یہ بالکل بیکار پیدا نہیں کیا. جن کی نظر میں وسعت ہے، جن کو شعور ہے زندگی کا، وہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی باطل نہیں ہے جو زمین و آسمان میں موجود ہے. باطل سے یہاں کیا مراد ہے؟ بے مقصد، عبث جسے کہا جائے. آیت ہے کہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، یہاں تک کہ یہ مینٹیلٹی بنا لیتے ہیں کہ شاید ہم بھی دنیا میں کیوں بھیجے گئے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یعنی ہم اپنی زندگی میں اپنی ایگزسٹنس کو ہی بے معنی سمجھتے ہیں. یہی ہے، کل میرے استاد محترم بتا رہی تھی کہ ہم کہتے ہیں دنیا میں برائی بہت ہو رہی ہے، لوگ بہت برے ہیں. حقیقت ہے، لیکن جہاں برائی جنم لیتی ہے وہاں ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اچھائی بھی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف برائی ہی ہے دنیا میں، ایسا نہیں ہے صرف اچھائی ہے. خیر کے ساتھ شر کا پہلو موجود ہے. اللہ نے ہر چیز جوڑے کی صورت میں بنائی. دن ہے تو رات ہے، نر ہے تو مادہ ہے، خیر ہے تو شر ہے، اور ہر چیز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت جڑی ہوئی ہے. اب یہاں پر رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ اس کائنات کے خالق رب العالمین فرماتا ہے ہم نے کوئی چیز بھی عبث اور بیکار بے مقصد پیدا نہیں کی. ہم علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں. ہمارا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی. اس روز متقی اور پرہیزگار ہمارے انعامات سے مالا مال ہوں گے، اور فاسق اور فجار ذلیل اور رسوا ہوں گے. حق کا بول بالا ہوگا اور ہر قسم کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. کون سی غلط فہمیاں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر خاص طور پر ریلیٹ کیا. کفروا ذالک ظن الذین کفروا، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو کہ انکار کرنے والے، اور انکار کرنے والوں میں کفر کی ساری ٹرمز آ گئی، خواہ وہ مشرک ہیں، وہ ملحد ہیں، وہ منکر ہیں، وہ کسی بھی اور اسلام کے علاوہ کہہ لیں ریلیجن سے یا کسی ریلیجن سے بھی تعلق نہ رکھتے ہوں. خدائے وحدہ لا شریک کی ایگزسٹنس کا اقرار کرنے والوں میں ہوں لیکن شرک کے ساتھ، ملاوٹ کے ساتھ، وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں. اور وہ جو انکار کرنے والوں میں سے، وہ بھی تمام یہاں شامل ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ ان کا گمان ہے. گمان سے کیا مراد ہے؟ حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اسی طرح ہم بھی، ہمارا آج وجود ہے کل نہیں ہوگا، اور دیٹس آل، بالکل بھی نہیں. تم بھی کسی مقصد کے ساتھ، اور یہ چیز انسان کو، یہ آیت مقصد دیتی ہے زندگی گزارنے کا، دنیا میں رہنے کا، اور ہیئر آفٹر، اس دنیا کے بعد کیا ہوگا، اس دنیا میں اپنے آپ کو کس طرح سے مفلحون میں شامل کرنا ہے. اس چیز کے بارے میں موٹیویشن دیتی ہے یہ آیت، جس میں ذکر ہے کہ نہیں بنایا گیا زمین و آسمان اور جو اس میں ہے بیکار. فویل للذین کفروا من النار. اس کے بعد ذکر ہوتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم پرہیزگاروں کو نافرمانوں جیسا کر دیں گے؟ یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں. اب یہاں وہ مینٹیلٹی جس میں اکثر ہم کہیں نہ کہیں شکار ہو جاتے ہیں، اس کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کیا مومن اور فاسق برابر ہو جائیں گے؟ کیا ہم متقین کو نافرمانوں جیسا کر دیں گے؟ کیا ان کے رینک میں، لیول میں، اسٹیٹس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہو؟ کیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں بیکار پیدا کی گئی ہوں؟ کیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اگر عبادت گزار ہوں، میری عبادت میرے کام نہیں آ رہی، اور فلاں پرسن بھی وہ عبادت بھی نہیں کرتا، وہ نافرمان بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے، لیکن وہ خوشحال ہے؟ کیا میرے ذہن میں ایسی مینٹیلٹی آ رہی ہے؟ تو رب العالمین جواب دے رہا ہے کہ سن لو، تم میرے ہاں اس جیسی نہیں ہو. اگر تم متقی ہو تو میں تمہیں نافرمانوں کی فہرست میں کھڑا نہیں کر دوں گا، اور بالکل اسی طرح سے اگر تم نافرمان ہو تو تم متقین جیسا نہیں ہو سکتے. کتنی خوبصورت طریقے سے سب سے پہلے ذکر ہوا، میں نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے باطل نہیں پیدا کیا. یہ کتاب ہے قرآن جس میں نصیحت لکھی ہوئی ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. پھر ذکر ہوا اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، وہ کیا اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے. اب
جس طرح حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہوا اور پھر اس کے بعد درمیان میں یہ کچھ نصیحت آموز آیات کا ذکر ہوا اس رکوع میں، اور پھر یہاں سے حضرت سلیمان کا ذکر شروع ہوا جو حضرت داؤد کے فرزند اور نبی ہی تھے۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت ایسے گھوڑے پیش کیے گئے جو 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے، بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ یہاں پر پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے عشیج کا لفظ استعمال ہوا شام کے وقت۔ عشیج ایسے وقت کو کہتے ہیں جو ظہر سے لے کر طلوع صبح تک کا ڈیوریشن ہوتا ہے۔ اور پھر ذکر اگلا ہوا الصافنات۔ صافنات جو ہے اس کا واحد اصوافن ہے، وہ گھوڑا جو 3 قدموں پر کھڑا ہوتا ہے اور چوتھے قدم کا سم جو ہے وہ زمین پر لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ کیسے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ 4 پاؤں ہوتے ہیں گھوڑے کے، 2 آگے 2 پیچھے، جو 3 ہیں ان پر وہ کھڑا ہے اور چوتھے کی نوک صرف جو اس کے پاؤں کا نچلا سم ہوتا ہے، سخت حصہ ہوتا ہے، اس کو ذرا سا ٹیڑھا کر کے کھڑا کیا جانا۔ اب یہ اس اسپیشل صفت کا ذکر یہاں کیوں ہوا؟ اس سے گھوڑے کی خوبیوں میں شمار کیا جاتا تھا اور ہے بھی، یعنی سٹل یہ گھوڑے کی خوبی ہے کہ وہ ایسے کھڑا ہوتا ہے، کھڑا خوبصورت لگتا ہے اور اس کی چال میں یہ چیز شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور الجیاد جو ہے وہ اس کے معنی ہے بہت برق رفتار، یعنی الصافنات الجیاد کی اردو کیا ہوئی؟ صافنات، ایسا گھوڑا جو 1 پاؤں کا سم زمین پر لگائے اور 3 پاؤں پہ کھڑا ہو، اور جیاد اس کی برق رفتاری کی طرف جو ہے وہ یہاں پر معنی دیتا ہے کہ بہت تیز۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ تو سلیمان نے کہا مجھے اپنے رب کی یاد کے لیے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے، پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ یہاں پر دیکھ لیتے توارت، چھپ جانا، اوجل ہو جانا، حجاب پردے کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر ذکر ہوا ردوها علج فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اب یہاں پر سوق جمع ساق کی ہے، معنی کیا ہے؟ پنڈلی، اور اعناق عنق کی جمع ہے، اور اس کا ذکر سورہ یاسین میں بھی ہم نے پڑھا تھا تفصیلی، گردن کو کہا اعناق گردنیں ہو گئی۔ بہرحال آیت کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر مفسرین نے 2 طرح سے بیان کی ہے۔ پہلے جو قوی ہے وہ بیان کر دیتی ہوں، اور پھر اس کے بعد دوسرا بھی مفہوم آپ کے سامنے رکھ دوں گی تاکہ آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہو۔ پہلی تفسیر کے مطابق آیت کا مفہوم یوں واضح ہوتا ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد مسند خلافت پر جب براجماع ہوئے، کفار سے جہاد کا سلسلہ ہمیشہ ہی جاری رہتا تھا، اس لیے آپ کو گھوڑوں سے بڑی ہی محبت تھی جن پر سوار ہو کر مجاہدین دشمنان دین جنگ لڑا کرتے تھے۔ آپ جہاد کے لیے تیار ہونے والے جو گھوڑے ہیں ان کا خود معائنہ فرمایا کرتے تھے، اور ایک روز آپ نے شاہی استبل کے داروغوں کو گھوڑے پیش کرنے کا حکم دیا۔ یہ کے بعد دیگرے گھوڑے آپ کے سامنے گزرتے گئے، آپ ان کو صحت مند اور چاق و چوبند دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور پھر فرماتے تھے انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے آیت کے اندر، اور کہتے کہ مجھے ان گھوڑوں سے محض اس لیے محبت اور پیار ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرنے کا ذریعہ ہیں، ان کی وجہ سے دین کو شوکت حاصل ہوتی ہے، شان حاصل ہوتی ہے، اور میں ان سے اس لیے ہرگز محبت نہیں کرتا کہ یہ خوبصورت ہیں یا محض بہت قیمتی ہیں، میری ان سے محبت رضا الہی کے لیے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے گھوڑوں کے گزرنے کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ سب گھوڑے آپ کے ملاحظہ فرمانے کے بعد اپنے اپنے تھانوں کی طرف پہنچ گئے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو میرے سامنے دوبارہ پیش کرو۔ اب جب گھوڑے پیش ہونے شروع ہوئے تو آپ ہر گھوڑے کی گردن پر بھی پیار سے ہاتھ پھیرتے اور پنڈلیوں کو بھی ٹٹولتے، اس سے گھوڑوں کے ساتھ آپ کی محبت کا اظہار ہوتا
اور دوسری ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں حضرت سلیمان کے اس عمل کی مفسرین کہ آپ کو گھوڑوں کی بیماریوں کے بارے میں بھی پتہ تھا، یعنی آپ بہت ماہر تھے گھوڑوں کے حوالے سے، ٹانگیں ٹٹولتے ہوئے یہ خیال کرتے تھے کہ کسی گھوڑے میں کوئی نقص تو نہیں ہے، اور خلیفہ وقت ہو کر یہ کام خود سر انجام دینا آپ کی عظمت، آپ کی فرض شناسی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اس آیت کی تعویل مفسرین دوسرے طریقے سے بھی الیبوریٹ کرتے ہیں، لیکن میں بتاتے چلوں کہ امام رازی نے یہ تفسیر بیان کی اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنی توجیہ بھی پیش کی، وہ یہ کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہوا قرآن میں وحی کیا گیا، تو یہ تسلی دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں آپ کے فضائل اور کمالات کا ذکر کیا جائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان حاصل ہو، اور اس واقعے کو یہاں بیان کرنے سے وہ مقصد پورا بھی ہوا۔ لیکن اگر اس واقعے کو دوسری طرح سے بیان کیا جائے، اور وہ دوسری وجہ کیا ہے، ایک طویل مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان اپنے سامنے شاہی استبل کے گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، اور آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ملاحظہ فرماتے رہے، اور اس طرح محو ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا۔ یعنی یہاں مراد ہے نا حتی توارت بالحجاب، یہاں مفسرین کہتے ہیں توارت کے بعد لفظ جو الشمس ہے وہ محذوف ہے، یعنی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ عصر کی نماز یا اس وقت مقررہ کا جو وظیفہ خاص وہ فوت ہو گیا۔ جب تاریکی چھا گئی تو آپ کو خبر ہوئی کہ گھوڑوں کو دیکھنے میں اس قدر یوں محو رہا کہ عبادت سے غفلت ہو گئی، اور گھوڑے جو اس غفلت کا باعث بنے تھے پھر انہیں واپس بلایا اور تلوار سے ان کی گردنیں اور ٹانگوں پر ضرب دینے لگے۔ تو اس آیت میں مفسرین اس طرح بھی مفہوم پیش کرتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا ردوها علی، پہلے مفسرین کے مطابق، امام رازی کے مطابق آپ خوشی سے انہیں واپس بلاتے اور پھر پیار کرتے، فتافقہ مسحم کے معنی ہاتھ پھیرنا یہاں پر، اور ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں پر وہ ہاتھ پھیرنے لگے، ٹھیک ہے۔ یہاں ان کے گھوڑوں سے محبت کا ذکر موجود ہے، امام رازی فرماتے ہیں۔ دیگر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہو گیا کہ آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی، جیسے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو انبیاء کی جو شان ہوتی ہے وہ مختلف ہے عام عوام الناس سے، بالکل اسی طرح سے جب حضرت سلیمان نے جب دیکھا کہ میری نماز قضا ہو گئی ہے، اور آپ نے اس چیز پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یعنی ان گھوڑوں کی محبت، یہاں پر الخیر سے مراد جو مال ہے، یہاں گھوڑے مراد ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں پھر حضرت سلیمان نے کہا کہ کیا مجھے ان کی محبت زیادہ آ گئی کہ میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا؟ سمجھ آئی ہے؟ تو وہ اس طرح سے اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اس کی بھی توجیہ یہی ہے کہ آپ سے جب نماز قضا ہو گئی تو آپ غم کے حالت میں تھے، اس لیے آپ نے گھوڑوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ جس طرح کہ صحابہ کرام کے رویے سے انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک جلالت والے صحابی تھے، کبائر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور آپ کس طرح سے آپ نے ایک آواز بلند کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیا ہم مسلمان حق پر نہیں ہیں؟ تو وہ ظاہری طور پر جو شرائط صلح حدیبیہ کی لگ رہی تھیں اس کے مطابق جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ تو مسلمانوں کے نقصان میں ہے، حالانکہ در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ تو آپ نے وہاں پر اپنے ایکسپریشنز کے ساتھ اظہار کیا، یعنی دولت ایمانی ہی سم ٹائمز اس طرح کا، جس کے دل میں ایمان قوی ہو وہ اس طرح کے ایکسپریشنز دیتا ہے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھا لی تھی اور کہا تھا کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد اس دنیا میں نہیں ہے تو میں تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو سمجھایا۔ تو بالکل اسی طرح سے جناب سلیمان علیہ السلام کا وہ عمل جو آپ نے گھوڑوں کے ساتھ کیا، وہ جلالت تھی، وہ نماز اور ذکر اذکار اس وقت کے مس ہونے کی وجہ سے تھا۔ تو مفسرین یہ والی تعویل بھی بیان کرتے ہیں۔ اب امام رازی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کا رسول اللہ کے سامنے کیا گیا آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔
تاکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی ملے، لہٰذا انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ توجیہ پیش کی جو میں نے آپ کو فصلی ایکسپلینیشن دی تھی۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ اس کے بارے میں بھی اختلافی رائے ہے، پہلے بیان کر دیتی ہوں اور پھر علماء کی مفسرین کی تفسیر۔ یہاں پر ایک روایت یہ آتی ہے ہمارے سامنے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی 99 ازواج تھیں، اور آپ نے ایک دفعہ یہ عہد کیا کہ میرے پاس قوت سلطنت اور میرے پاس بہت زیادہ اقتدار ہے، تو ہر زوجہ کے پاس گئے اور ان سے ازدواجی تعلق قائم کیا کہ ہر ایک کے نتیجے میں اللہ مجھے بیٹا دے گا اور وہ بیٹا میری سلطنت میں مزید قوت کا باعث بنے گا۔ لیکن آپ ایسے میں انشاءاللہ کہنا بھول گئے، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، لیکن ایسے میں آپ نے انشاءاللہ نہیں بولا تو آپ کی کسی بھی زوجہ سے آپ کو اولاد نہیں ملی سوائے ایک کے، اور وہ بھی ناقص الخلقت بچہ پیدا ہوا، اب نارمل بچہ پیدا ہوا۔ تو اس کا ذکر ہوا کہ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا، یعنی سلیمان نے پھر رجوع کیا اللہ کی بارگاہ میں وہ ناقص بچہ دیکھ کر کہ واقعی یہاں پر غلطی ہے۔ لیکن پھر آتے ہیں مسلمان علماء میں علامہ ابن کثیر ہیں، امام رازی ہیں، علامہ آلوسی ہیں اور دیگر محققین، انہوں نے ان روایات کی تکذیب کی ہے، اور وہ تکذیب اس بیس پر کرتے ہیں کہ یہ روایات اسرائیلی روایات ہیں، اور جن لوگوں کو شان نبوت اور مقام سلیمانی کا ادنا سا بھی علم ہے وہ ان خرافات کی تصدیق نہیں کر سکتے جو اس روایت میں موجود ہیں۔ اب علامہ رازی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ روایات سراسر اسرائیلی روایات پر مبنی، یعنی یہ یہودیوں سے ہم تک پہنچی ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور حقیقت کیا تھی؟ امام رازی فرماتے ہیں آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، بیماری اتنی شدید اور اس کا عرصہ اتنا طویل ہو گیا تھا کہ آپ کا جو تندرست و توانا جسم بھی ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ گیا تھا، اور عظیم شاہی تخت جس پر آپ جب بیٹھتے تھے تو آپ کے رعب اور جلال کی وجہ سے جن و انس پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ اب آپ اس قدر ضعیف ہو چکے تھے اور نکاہت کے باعث جسم بہت لاغر ہو گیا تھا۔ تخت پر جب تشریف رکھتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ ایک بے روح، ایک بے جان جسم ہے جو کسی نے اٹھا کر کرسی پر ڈال دیا ہے۔ تو آپ نے بارگاہ الہی میں بڑے عجز اور بہت عاجزی کے ساتھ اپنی صحت کے لیے دعا کی جو قبول ہوئی، اور آپ بالکل صحت یاب ہو گئے، اور پھر اپنے فرائض شان و شوکت کے ساتھ سر انجام دینے لگے۔ علامہ راضی یہ فرماتے ہیں اور گزشتہ روایات کی وہ تکذیب کرتے ہیں۔ بہرحال دونوں روایات اس آیت سے ریلیونٹ موجود ملتی ہیں۔ عرض کیا ہے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ تو حضرت سلیمان کی دعا کا یہاں ذکر ہے، اور پھر دعا کی قبولیت کا تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ پہنچنا چاہتے، اور ہر معمار اور غوطہ خور جن کو اور دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنوں کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا۔ اس کی تفسیر سورہ نمل میں بھی گزر چکی ہے کہ جنات، غوطہ خور جنات سے کیا مراد ہے؟ جو سمندر کی گہرائیوں سے جواہرات نکالتے، اور معمار جو کہ بڑے بڑے محل تعمیر کرتے، اور یعنی کہ ہر جنات کو حضرت سلیمان کے کنٹرول میں دے دیا تھا۔ اور پھر ذکر ہوا آخری آیات ہیں ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب وان له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔